باب سوم اہم الفاظ اور معنی۔ ریاست ایک مستقل علاقہ۔ عنصر عمل یا حصہ۔ کیا آپ کے گھر کے اور کمرہ جماعت کے کچھ اصول ہیں؟ اگر زندگی میں قوانین اور اصول نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ اب آپ اپنے الفاظ میں آئین کو بیان کریں۔ وفاق کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ کیا آپ اس کے معنی جانتے ہیں؟ اس کے متعلق جاننے سے پہلے کچھ اہم الفاظ سن لیں۔ مقننہ، اس کا مطلب ہے قانون بنانے کا ادارہ۔ انتظامیہ، ملک چلانے والا ادارہ۔ عدلیہ، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والا ادارہ۔ آپ کے گھر کے قوانین کون بناتا ہے اور ان قوانین میں تبدیلی کون کرتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملک کو چلانے کے قوانین کون بناتا ہے اور ان میں تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ جی جناب، عدلیہ کا لفظ تو سن رکھا ہے یا نہیں؟ مجرم کو سزا اور مظلوم کو انصاف کون دیتا ہے؟ اگر زندگی میں انصاف کا تصور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لیڈر لیڈر لیڈر، یقیناً یہ لفظ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ پاکستان میں رہنماؤں کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا کام کرتی ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے آج ہم سبق پڑھیں گے ریاست اور حکومت۔ ریاست اور حکومت کی تعریف ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ ریاست، انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر معاشرے میں رہتا ہے۔ اس کی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہ ضرورتیں اسے معاشرے میں رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ معاشرے میں ایک تنظیم اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کا نظام چلانے کے لیے قوانین بناتی ہے۔ قوانین کی وجہ سے لوگ پرامن اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس تنظیم کو ریاست کہتے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں بہت سی آزاد اور خود مختار ریاستیں بنیں۔ ریاست سے پہلے لوگ قبیلوں میں رہتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں قدیم یونان کی ریاستیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قریباً 400 سال پہلے وجود میں آئیں؟ حکومت، ریاست میں بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنا ایک مستقل علاقہ ہوتا ہے۔ ان پر دوسری ریاستوں کا دباؤ نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی ایک حکومت ہوتی ہے۔ تمام لوگ اس حکومت کی اطاعت کرتے ہیں۔ ریاست 4 عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ یہ عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہیں۔ اگر ان عناصر میں سے ایک بھی عنصر نہ ہو تو ریاست ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ملک یونان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئیں۔ ان کو شہری ریاستیں کہا جاتا تھا۔ یونانیوں کے بعد روم کے لوگوں نے ریاستیں قائم کی۔ جنگوں کی وجہ سے چھوٹی ریاستیں بڑی ریاستوں کا حصہ بن گئیں۔ ریاست کے 4 عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے حکومت قانون بناتی ہے۔ یہ قانون کو نافذ بھی کرتی ہے۔ حکومت ملک کا نظام چلانے کے لیے مختلف قوانین بناتی ہے اور ان پر عمل کرواتی ہے۔ حکومت اپنے 3 اعضاء مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ سے کام لیتی ہے۔ حکومت کے فرائض یہ ہیں: ملک کی حفاظت کرنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، عدل و انصاف کی فراہمی وغیرہ۔ ریاست اور حکومت میں فرق۔ ریاست 4 عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ سے مل کر بنتی ہے، جبکہ حکومت ریاست کے 4 عناصر میں سے ایک عنصر ہے، اس لیے حکومت ریاست کا ایک جزو ہے۔ ریاست ایک وسیع ادارہ ہے۔ تمام شہری ریاست کے ارکان شمار ہوتے ہیں، جبکہ حکومت کی رکنیت میں اس کے 3 اعضاء مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ سے وابستہ افراد ہی شامل ہوتے ہیں۔ ریاست مسلسل قائم رہتی ہے، جبکہ حکومت بدلتی رہتی ہے۔ انتخابات میں جیتنے والی سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے۔
ریاست اقتدار اعلیٰ کے بغیر نہیں بنتی۔ اقتدار اعلیٰ اس کے 4 عناصر میں سے ایک عنصر ہے، جبکہ حکومت اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے صوبائی حکومت مرکز کے اقتدار اعلیٰ کے تابع ہوتی ہے، اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک ریاست ہے، یہ 4 صوبوں اور علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان میں ایک وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں، اس لیے ایک ریاست میں کئی حکومتیں ہو سکتی ہیں۔ ریاست علاقے کے بغیر قائم نہیں ہوتی، جبکہ حکومت کا قیام علاقے کے بغیر بھی ممکن ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کئی ممالک کی حکومتیں برطانیہ کے شہر لندن میں کام کرتی رہیں۔ ان کی اپنی ریاستوں پر دوسرے ممالک کا قبضہ تھا۔ آئین کی روح سے شہریوں کے حقوق ریاست دیتی ہے، ریاست حقوق دیتی بھی ہے اور معطل بھی کر سکتی ہے، جبکہ حقوق کا تعلق حکومت سے نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں، ریاست ہر جگہ یکساں پائی جاتی ہے۔ حکومت کی شکلیں مختلف ممالک میں مختلف ہیں، جیسے بادشاہت، جمہوریت، آمریت، پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت وغیرہ۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا اعلیٰ اختیار ہوتا ہے، یہ ریاست کو بیرونی دباؤ سے آزاد رکھتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی وجہ سے ریاست اپنے شہریوں سے اپنا حکم منواتی ہے۔ آئین حکومت کا انتظام چلانے اور لوگوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آئین بتاتا ہے۔ حکومت آئین کے مطابق ملک کا انتظام چلاتی ہے۔ مختلف ریاستوں کے آئین مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 1973 کا آئین رائج ہے۔ ریاست کا کوئی فرد اور ادارہ آئین سے بالاتر نہیں ہوتا۔ آئین برتر و اعلیٰ ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام قوانین اور پالیسیاں آئین کے مطابق بنتی ہیں۔ قانون سے مراد اصول اور ضابطے ہیں۔ حکومت ریاست میں امن و امان کے قیام کے لیے قوانین بناتی ہے۔ ان قوانین پر عمل درآمد کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ان قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئین بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آئین ریاست کے اندر انتشار اور بدامنی کو روکتا ہے۔ آئین حکومت کے تین اہم اداروں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات کا تعین کرتا ہے۔ آئین افراد کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آئین کے خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ ہر حکومت آئین کے مطابق کام کرتی ہے۔ پاکستان کا آئین پاکستان کا موجودہ آئین 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: کل کائنات کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ پاکستان کے عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت ہے۔ عوام اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے۔ ملک میں تمام قوانین اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائے جائیں گے۔ حکومت زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کرے گی۔ حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی۔ شہریوں کے بنیادی حقوق اور ذمہ داریوں کا بھی آئین میں ذکر کیا گیا ہے۔ شہریوں کے حقوق اور فرائض۔ شہریوں کے حقوق۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ریاست اپنے شہریوں کو سہولتیں دیتی ہے۔ انہیں شہریوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ ریاست قانون کے ذریعے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق درج ذیل ہیں: تمام شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ، ہر شہری کو تحریر و تقریر کی آزادی، جائیداد بنانے اور ان کے تحفظ کا حق، ہر شہری کی زبان و ثقافت کے تحفظ کا حق، ہر شہری کو مذہبی ادارے قائم کرنے کی آزادی، تمام شہری برابر ہیں، ہر شہری کو کاروبار کرنے اور پیشہ اختیار کرنے کا حق، بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ شہریوں کی ذمہ داریاں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کو حقوق دیے گئے ہیں۔ ان حقوق کے بدلے شہریوں پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔
چند فرائض یہ ہیں: ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہو، ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، تمام شہری ریاست کے قوانین کی پابندی کریں گے، قانون شکنی سے باز رہیں گے، ہر شہری وقت پر ٹیکس دینے کا ذمہ دار ہے، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہر شہری کی اہم ذمہ داری ہے، ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کرے، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے۔